نا ایک صحابی شراب بیچتے تھے, مدینہ داخل ہوئے تھے شراب لے کے. ایک صحابی, شراب کی تیسری وحی آئی, شراب کو اللہ نے 3 حصوں میں آیتوں میں حرام کیا. جب تیسری حرام آ گئی, اب ملاقات ہوئی, شراب بڑی لے کے جا رہے ہیں اندر مدینہ میں, شراب کا کاروبار تھا. دونوں کی سلام دعا ہوئی, کبھی شراب آج حرام ہوئی, اچھا آیت سنائیں شراب حرام. انہوں نے یہ نہیں کہا اگر میں ہوتا وہاں تو میں کہا انشاءاللہ آج بھیج لوں, کل سے انشاءاللہ شروع کروں. انہوں نے ساری خنجر لگا کے شراب ضائع کر دی کہ اللہ کا حکم آ گیا ختم. بس یہ ہے ایمان کہ مجھے پتہ چل گیا بھئی ختم, بعد میں تحقیق کروں گا, اللہ نے کہہ دیا بس. ان کا مقصد دین تھا. دنیا دیکھو میرے پیارو, آپ گائے خریدنے کیوں جاتے ہیں؟ دودھ کے لیے, گوبر کے لیے؟ کوئی ایسا بیوقوف ہے حضرت گوبر کتنا دیتی؟ نہیں گوبر تو کم, نہیں میں نہیں دوں. بھائی دودھ کے لیے لیتے ہیں, دودھ دین ہے, گوبر دنیا ہے. گوبر ساتھ آئے گا دودھ کا. آپ دین پہ چلیں, اللہ کی قسم اللہ دنیا آپ کی پہلے بنائے گا. کوئٹہ کی برف کراچی کو ٹھنڈا کرتی ہے, مری کی برف لاہور کو ٹھنڈا کرتی ہے. جس کی وہاں جنت بنے گی اللہ اس کی دنیا کو جنت کا ایپیٹائزر بنائیں گے. جو عزت جنت میں یہاں شروع ہو جائے گی, جو مزے جنت میں یہیں شروع, جو جنت میں سکون یہاں شروع, سب کچھ یہاں ملے گا. اور ایسا ایپیٹائزر ملے گا کہ جنت کا مین کورس کا شوق ہو جائے گا. میرے پیارو باز, اپنے دین میں استقامت لے آئیں کہ انشاءاللہ میں دعوت بھی دوں گا. دعوت کون کون نیت کرتا آج ہی سے یہیں شروع ہو جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, دعوت 3 چیزوں کو کہتے ہیں. لوگوں کو اللہ کا تعارف ہے, اللہ کون ہے, اور لوگوں کو نبیوں کا تعارف کرنا, اور آخرت یاد دلانا کہ بھئی ہم سب مرنے والے ہیں. 50,000 سال کا میں مکہ مسجد حرام سے نکلا اور آ کے اپنے بچوں کے ساتھ آیا. ایک ملیشین آدمی ننگے پیر دوڑا ہوا آ رہا تھا. کیا ہوا؟ میں نے کہا پیر میرا جل رہا ہے, ہاٹ جل رہا ہے. میں کہا بیٹھو, کرسی بٹھایا. اس کے پیر کہاں پر تھا؟ یہ بوائلز آ گئے. میں نے کہا کیا؟ یار میں تو 2 منٹ ننگے پیر. میں کہا اللہ کے بندے اللہ نے جلائے. کہا کیوں؟ میں کہا تو 48 ڈگری میں 2 منٹ ماربل فرش پہ نہ چڑھ سکا, قیامت کا ایک دن تو ننگے پیر ننگے جسم کھڑا ہوگا, اس کی مدت 50,000 سال ہے, بتا کیسے کھڑا ہوگا؟ اور سورج 1.25 میل پہ ہوگا. میں نے آپ نے سب نے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے, اس کو اپنا غم فکر بناتا ہے, اللہ کا وعدہ اس کو دنیا کے اور غم فکر سے پاک کر دے گا. اپنا غم فکر کل نہ بنائیں, قیامت کا دن بنائیں. پاکستان, ہندوستان, بلوچستان, افغانستان, ازبکستان, کرغستان اور کون سے تان ہیں, سارے تانوں میں لگے قبرستان ہی بلا دیا ظالم. ایک قبرستان ٹھیک کریں, اللہ پاکستان ہندوستان کو جنت بنا دے گا انشاءاللہ. تو سارے نیت کرتے ہیں دعوت دیں گے انشاءاللہ. کون روز دعوت دیں گے؟ گولی روز کھائیں گے تو شفا ملے گی. ایک گولی سے, ایک تو بندوق کی گولی ہے بس, جو کھائیں پھر ہمیشہ ختم. یہ جو دنیا کی گولیاں روزانہ, اور گولی کڑوی ہوتی ہے, یہ دعوت کڑوی گولی ہے. میرے والد صاحب آئے تو 4 مہینے لگے, دعوت نہیں دیتے تھے. تو میں ابا جان سے کہا آپ میرے مسجد میں آئے, تو میں نے کہا اس کو دعوت دیں, آگے بیٹھے ڈیفنس میں. تو وہ جو ہے نا ابا جان, میں کہا دیں دعوت ہے, کیا آپ دعوت نہیں دیتے؟ بٹھا دیا. اب میں کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. تو نہیں دیکھا نا ابا کو. اب ابا ان کا خیریت سے. میں کہا تو ڈاکٹر ہے؟ اب ابا میرے 70, اس کی عمر 40. تو ڈاکٹر تو کر. اب نہیں بھائی ویسے پوچھا ہوگا, نہیں بتا تو ڈاکٹر کیا ہے, کوئی مرض نظر ہے, کوئی ہے؟ نہیں بھائی. کیا کہوں گا, حرام کھاتا ہوں بینک کی نوٹ, کیا کر لے گا؟ اب نے کہا نہیں دیتا. نہیں پھر کہا میں میرا نام نہیں لینا صحیح دن, خود دعوت نہیں, اپنا تعارف نہ کرے. 2 منٹ میں ابا خبردار آئندہ مجھے نہ کہہ. دعوت انضمام الگ پہلی دفعہ میرے ساتھ گیا گشت میں لاہور میں. تو مجھے پتا تھا انضمام پیری فقیری کے لائیں گے نا, کہ میں یوں ہوں اور یوں ہوں نواب. میں کہا تیری پیری فقیری نکالتا ہوں, چل دعوت. اب جناب پہنچے, گھر کھٹکھٹایا. مجھے پتا تھا میرے محلے لاہور میں, اس نے کھٹکھٹایا. 5 فٹ کا آدمی ہوا نا. اچھا وہ گھر میں اس کو ہر بار بھی اڑاتی تھی, وہ آ کے باہر ہمیں اڑاتا تھا. یہ ایک وہ ہے جو گھر میں اڑتا ہے باہر اڑاتا ہے, جو گھر میں ہے باہر وہ ڈرتا ہے بالکل جیسے. تو اب وہ دروازہ کھٹا, اس نے مجھے دیکھا, میں ہٹ گیا. میں کہا وہ کون ہے, تبلیغ والے؟ ہاں. میں کہا باہر تو آئے حضرت, آج بزرگ کو لائے ہوں, حضرت پیر فقیری. ککڑوں میں کہا انضمام. تو تمہاری ایسی کی تیسی چرسی چواری تمہاری. اس نے جو انضمام کو 5 انضمام نے مکے بنائے. میں کہا نہیں مارنا نہیں, اس کی بات سن. مکے بنا لی ہوں آپ نے. اس نے 10 منٹ ذلیل کیا. ایسا اللہ نے ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 میں لگا دی. جنید جمشید اور میں آخری گشت ڈیفنس میں کیا. میں کہا جنید بھائی بہت بیان ہو گئے, ایک عمومی گشت کریں. کہا چلو یار. میں کہا تو بات کرے گا. میں نے تمہارے ایک پڑوس میں, تم نام نہیں لگا, پڑوس میں بڑا خطرناک چڈی میں نکلا ایسے نا. تو آیا نا, اس نے دیکھا ہی مجھے. تو میں نے کہا حضرت جنید جمشید, تمہاری سیدھی بہل کی گالی. جنید نے کہا ہے حضرت,
میں کہا جنید بات کرو. میں کیا بات کروں یار اس سے؟ ہاں گالی. تو کہتا میں کافر سمجھتا ہوں. میں کہتا کافر تو نہیں لیکن آپ نے لباس تو کفر والے تو میں اور کہا بس کیا کر رہا ہے وہ گالیاں دے رہا تو اس کو اور اریٹیٹ کر رہا ہے. میں کہا کھانا گالیاں تھوڑی جو گالیاں اس نے جنید کو پکڑ چکے کی اندر. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ کی صفت اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. جو مسلمانوں سے ذلیل ہوگا, صحابہ کی صفت یہ مسلمانوں سے نیچے ہوتے تھے, اللہ ان کو کافرت میں عزت دیتا کافر میں. جو مسلمان کو ذلیل کرے گا, آج جو نظام چل رہا ہے نا ہر بڑا مسلمان چھوٹے کو ذلیل, اللہ پوری دنیا کے لوگوں سے اس کو ذلیل کرائے گا. یاد رکھنا اللہ نے ابھی بھی ہمارے مسئلے کچھ 2-4 آدمی آئے, 2-4 صرف پورے کوشش کرتے ہیں نظام کو خراب کرے. صبح فجر میں بالکل گرا ہوا طواف جا رہا, مجھے آگے کہ سعید ایک مسئلہ ہے, فلاں یوں کر رہا ہے, فلاں یوں. میں کہ بات سنا, برا نہ, مجھے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بات سناؤ. اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے, میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں. جو دوسروں کو عیب دیکھے گا, مجھے اپنی عزت کی قسم, جب تک سارے عیب اس میں ڈال نہیں دوں گا اس کو موت نہیں دوں گا. کتنی خطرناک بات ہے, اور میں اس سے گزر چکا ہوں. ہماری فیلڈ میں عیب دیکھنا ایک آرٹ ہے. لوگ عیب دیکھو, فاسٹ بولر دیکھو کیا عیب ہے, بیٹسمین دیکھو چھپ کے کیا عیب ہے, کوئی کمر کھجا رہا ہے, کوئی برف لگا رہا ہے, اس کو یہی بال کرنا. تو تبلیغ میں آ کے مجھے عیب نظر, میں جاگتا تھا تبلیغ والے سوتے تھے بیان میں 9:45 آتا جماعت میں, تبلیغ والے 10:30 مجھے نظر آنے. اچھا چند مہینوں میں یہ عیب میرے اندر آنے لگے. تو میں نے کہا مولوی فاروق صاحب نے ان سے کہا مولانا میرے اندر یہ عیب ہے, مجھے تو نظر آ رہے ہیں. کا بات سن, یہ تیرے لیے. اگر تجھے کسی مسلمان کے اندر کچا نظر آ رہا ہے سمجھ لے تو جانور ہے, اگر اس میں سے خیر نظر آ رہی ہے سمجھ لے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا ہے. ایمان کا کامل درجہ ہے, ایمان کا کامل درجہ جس سے جنت فردوس ملے گی. پتہ ہے کیا ہے نشانی؟ اس کو دوسرے لوگوں میں عیب نظر آنا بند ہو جائے اور 24 گھنٹے اپنی عیب نظر آئے. یہ ایمان کا کامل درجہ ہے, ہر انسان کی اچھائی اور اپنی برائی نظر. ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے عیب نکال کے ان کی ڈسکشن کرتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تک اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا کیوں تم اس کی پکڑ کرتے ہو؟ اور میں تم بتاؤں جو لوگوں کے عیب دیکھتا اور تذکرے کرتا ہے اللہ اس کو 2 عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں. ایک اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کا غم لمبا ہوگا. آج کتنا غمگین ہے مسلمان, بیٹی کا مسئلہ, بیٹے کا مسئلہ, رشتہ نہیں آ رہا, جاب نہیں مل رہی, یہ ہو گیا, بیوی لیتا, اس کو اللہ عذاب میں دو, اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا, اس کا غم لمبا ہوگا. تو بھئی ہم یہاں سے نیت کر کے جائیں اللہ آج کے بعد ہم کسی کا عیب نہیں دیکھیں. آدمی دے فخر آتا ہے لوگوں کے عیب ڈسکشن کرنے سے. اور غنی بننا چاہتے ہو, نسخہ بتاؤں غنی, تھوڑے سے کام میں اللہ غنی بنا دے گا. پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریفیں شروع کر دو. یار نواز شریف صاحب جو چھوڑو یار لاہور کی روڈیں, میں تو یہ کہتا ہوں یار لاہور کی روڈیں جو اس نے بنائی ہیں اور موٹر وے بنا دی یار زبردست. بس اس کا تعریف جو مرضی وہ ہے. اللہ نے ہر مخلوق میں خیر رکھی ہے, خنزیر میں بھی خیر ہے, دنیا کا گند صاف کرتا ہے. سانپ میں خیر ہے, دنیا میں سے پوائزن لیتا اپنے اندر. ہر آدمی میں عمران خان جو بھی ہے, عمران خان یار پیٹریٹ ہے, یار عمران خان لالچی نہیں ہے. یار میں خود 4 سال اس کے ساتھ کھیلا ہوں, میں نے عمران خان میں کسی قسم کی لالچ نہیں. سادے کپڑے, $10 کی ٹی شرٹ پہن کے پرائم منسٹر سے ملنا, سادہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا, کوئی شکل, اس کی شکل میں ایروگنس نہیں ہے بالکل اس کے اندر. اب یہ تعریف ہم نہیں کر سکتے, کیا ضرورت ہے اس کے عیب نکالنے کی؟ ہر آدمی میں ہے. اب ہمارے وہ تھے الطاف حسین صاحب لندن, حاجی وہاب صاحب نے کیا کہا, سعید انور تجھے پتا ہے الطاف حسین کا دادا عالم اور نانا مؤذن تھا. اب یہ بات کریں, ضرورت کیا ہے؟ جہنم میں جانا ہم نے. جس آدمی کی جس کے بھئی موڈی ہے, یار موڈی جو بھی ہے, یہ میں نا وجہ پائی مر گیا, وجہ پائی کو میں, وجہ پائی اتنا با اخلاق تھا, میں نے ایسے اخلاق والا آدمی نہیں تھا, میں نے اس کی تعریف شروع کر دی. مجھے اچھائیاں لانی ہے برائیاں لانی, ہر مخلوق کی اچھائی لے کے اس کی تعریف. اور جو اس آدمی کو عادت پڑ جائے پیٹھ پیچھے مسلمان کی تعریف کی, مسلمان دیکھو جو بھی ہے دنیا کا مسلمان, جو بھی سیاستدان ہے, کلمہ گو تو ہے نا, کلمہ کیچڑ میں پڑا, آپ اس کو اٹھا کے چومے نہیں صاف کر کے, تو بھئی یہ مسلمان ہے جس لیول کا ہے. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو. فرمایا کسی مسلمان کو گناہ کرتے دیکھو تو سمجھو یہ اس کا آخری گناہ ہے اور تیری آخری نیکی ہے. یہ نہ اللہ اس کو, جیسے محمد یوسف کو بہت مسلمانوں چوڑا کافر, چوڑا عیسائی کا, محمد یوسف ایسا اسلام لیا کہ مجھے یاد ہے 5 سال تک اس کی تہجد قضا دی گئی تھی نا.
جو اس کو چوڑا کہہ کے مر گئے کیا حال ہوا ہوگا ان کا تو پتہ نہیں. ہمارے جاوید بن آزاد نے آخری گیند پہ چھکا مار کے ہیرو بن گیا, پتہ نہیں ہماری آخری گیند پہ شیطان گلی اڑا دے اور موت پہ ایک 2 نمبر کی آدمی اللہ چھکا لگوا دے. بخاری کی روایت ہے کہ ساری زندگی نیکی گزاری زندگی اور آخرت میں تقدیر غالب آئی اور جہنم میں چلا گیا, اور ساری زندگی 2 نمبری تقدیر غالب آئی اور اللہ نے جنت پہ ڈال دیا. تو سارے ایک نیت کریں دائی بنیں گے اور یہاں سے طے کر کے جائیں اب کسی کا عیب نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بھی جزائے خیر دے. سبحان. اچھا یہ بتائیں واپس جا کے وقت کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ 6 روزہ 10 دن 20 دن 30 دن ہے, تھوڑا تھوڑا. اور ایک گزارش ہے 24 گھنٹے لگائیں دنیا سے کٹ. ہمارے تبلیغ والے نا میرے ٹائپ کے, وہ دنیا ساتھ لے کے جاتے. ایک آدمی ڈوب رہا تھا پانی میں اور پانی اندر گیا, اس کو نکال کے اور پانی پلایا, مرے گا بچے گا؟ اس تو اندر سے پانی نکال رہے ہیں. تو یہ ڈوب رہا تھا دنیا میں, اس کو نکال کے تبلیغ بلائے. یہ تبلیغ میں اور واٹس ایپ اور فیس بک نہیں, 24 گھنٹے لگائیں دنیا سے کٹ کے, آپ کو 24 گھنٹے بہت نفع دیں گے.